عمران خان نے لاہور کے کل کے واقعات کے اوپر ایک ویڈیو ٹویٹ کی جس کے اندر انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کا ایک ورکر جو مبینہ طور پر پولیس کے ہاتھوں مارا گیا، اس ورکر کی ہلاکت کے حالات کیا بنے۔ ویڈیو میں انہوں نے دکھانے کی یہ کوشش کی کہ یہ شخص جب پولیس وین میں تھا تو زندہ تھا، اور اس کے بعد عمران خان نے اپنے ٹویٹ کے اندر سنجیدہ الزامات لگائے اور یہ بتایا کہ یہ پولیس کسٹڈی کے اندر مارا گیا ہے، اور ساتھ ہی کہا کہ اس قسم کا پرتشدد اور قاتلانہ مائنڈ سیٹ ہے موجودہ نظام کا اور پنجاب پولیس کا۔ کسٹڈی کے اندر قتل ماورائے عدالت بھی ہے، ماورائے قانون بھی ہے، ماورائے انسانیت بھی ہے۔ یہ بڑا سنجیدہ الزام ہے۔ عمران خان نے بہت وثوق کے ساتھ یہ الزام لگایا اور ویڈیو کے اندر یہ دکھایا۔ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ خان تیرے جانسار بے شمار بے شمار، یہ 12 پارٹیوں کو جنازہ انشاءاللہ کٹھے ہی نکلے گا۔ یہ بے گناہ ہمیں پکڑی ہے۔ یہ ضلع شاہ ہمارے موجود ہیں، یہ دیکھیں ضلع شاہ، گھبرانا نہیں، ہمیں چھوڑنا گا نہیں۔ انشاءاللہ ان کو سبق سکھائیں گے کہ یہ کس سے انہوں نے پنگا لے لیا ہے۔ ہم بے قصور ہیں، ہمیں بے دردی سے پانی بھی نہیں پلایا جا رہا ادھر۔ جو ہی ویڈیو منظر عام پر آئی اس کے بعد لوگوں نے تجزیہ کرنا شروع کر دیا۔ پتہ ہی چلا کہ عمران خان نے اس ویڈیو کا ایک حصہ جس کے اندر انہی اشخاص میں سے ایک شخص یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ کیسے جیل بھرو تحریک کا حصہ بن گئے ہیں، اور اسی وین کے اندر وہی کپڑے پہنے ہوئے ان لوگوں کی کمپنی کے اندر آپ کو وہ جیل بھرو تحریک کے بارے میں بتا رہا ہے۔ اور ہمارے ساتھی ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گاڑی میں پہلے ہم لوگ 4 لوگ تھے، اب 10-12 ہو گئے ہیں۔ یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کو اب سے 5 منٹ پہلے انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جیل بڑھو تحریک میں ہم شامل ہو گئے انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم عمران خان کے سپاہی ہیں اور سچے انسان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ چوروں کا مقابلہ ہمارا نہیں کر سکتے۔ ہم کو بتائیں گے چوروں کو کہ یہ کیسے بھرتے ہیں جیلیں۔ ہماری حکومت آگے تمہیں جتیاں ماریں گے بغیر تو۔ سوشل میڈیا پر عمران خان کو آڑے ہاتھوں لیا گیا۔ حامد میر نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا اور کہا کہ عمران خان نے اگر یہ غلطی سے یا کسی نے ان کو مس گائیڈ کیا ہے تو ان کو یہ ٹویٹ اور ویڈیو ڈیلیٹ کر دینی چاہیے۔ عمران خان کی طرف سے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا، جس سے مراد یہ ہے کہ عمران خان ابھی بھی اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ جس شخص کی ویڈیو انہوں نے ٹویٹ کی ہے وہ پرانی ویڈیو نہیں ہے، اگرچہ یہ کوئی بھی بتانے سے قاصر ہے کہ جیل بھرو تحریک والی ویڈیو عمران خان کل کے واقعات کے ساتھ کیسے جوڑ سکتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان نے کوشش یہ کی ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ حالات کتنے خراب ہیں، اور اس معاملے کو انہوں نے ایڈریس کرنے کے لیے پرانی ویڈیو کا سہارا لیا ہے اور بتانے کی کوشش کی ہے کہ چونکہ حالات خراب ہیں لہٰذا مجھے عدالتوں سے پیشیوں کے بارے میں ایک سہولت مہیا کی جائے، تو ویڈیو لنک کے ذریعے میں اپنا ڈیفنس پیش کر سکتا ہوں، یا مجھ سے جو آپ نے پوچھ پرتیت کرنی ہے، لیکن میں ٹریول نہیں کر سکتا۔ تو یہ تمام گورکھ دھندا جو ہے اس ویڈیو کو ٹویٹ کرنے کا، پولیس کے کسٹوڈیل ٹارچر اور ڈیتھ کے بارے میں ایک فکشن کریٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان اپنے لیے سہولت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے، میں اس کے اوپر زیادہ ریفلیکٹ نہیں کروں گا۔ بہرحال عمران خان کو یقیناً یہ وضاحت بھی کرنی چاہیے اور یہ بھی بتانا چاہیے کہ جو جیل بھرو تحریک والے ٹکڑے ہیں انہوں نے اپنی اس ویڈیو کے اندر کیوں نہیں لگائے۔ اس کے علاوہ 2 اور چیزیں ہیں۔ عمران خان نے ایک تو تاریخ ہے ان کی پوری، انہوں نے اس سے پہلے بھی غلط ویڈیوز ٹویٹ کی ہیں، غلط ایٹریبیوشنز کی ہیں، غلط تاریخیں دی ہیں، تاریخ، دین، مذہب، جغرافیہ۔ عمران خان کی ایک بڑی لمبی فہرست بنتی ہے جس کے اندر انہوں نے آئیں بائیں شائیں کی بہت اہم معاملات کے اوپر، اور ایسے معاملات کے اوپر جو 6ٹھی 7ویں کا بچہ بھی جانتا ہے، اور اس کے بعد ان کو ٹویٹس یا ڈیلیٹ کرنے پڑے یا شرمندگی اٹھانی پڑی۔ تو ایک پوری ہسٹری ہے۔ دوسرا یہ کہ بعض اور جگہوں سے بھی ایسی تصاویر سامنے لائی گئیں جس کے اندر پرانی تصاویر کو استعمال کیا گیا کل کے واقعات کے بارے میں۔ یہ ایک آپ کے سامنے ہے، جواد احمد نے اس کے اوپر ٹویٹ کر دیا کہ جی یہ تو پرانی تصویر ہے جو آپ نے استعمال کی ہے اور اس کا بھی کوئی جواب اویلیبل نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ پرانی ویڈیوز کے ذریعے ایک نیا نیریٹو بنانے کی کوشش نہیں کی جاتی، یا جھوٹ نہیں بولا جاتا، یا ویڈیو کو یا تصویر کو آپ ڈاکٹر کر کے یا ریگ کر کے وہ تمام معاملات جو عمران خان بتاتے رہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہو رہے ہیں ان کے ذریعے کر کے پھیلایا نہیں جاتا، یہ بالکل پھیلایا جاتا ہے۔
تو لگتا یوں ہے کہ عمران خان بہت زیادہ اس توانائی کے ساتھ پولیس ٹارچر کے مقدمے کو آگے لے کے جانا چاہتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، تاکہ ان کے لیے ایک سہولت ملے. لیکن یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے. اس سے بھی بڑا دھچکا میں آپ کو بتاؤں، یہ تو خیر آنے والا وقت بتائے گا کہ عمران خان نے اس ویڈیو کو ڈاکٹر کیوں کیا، جیل بھرو تحریک والے حصے کیوں نکال دیے. اس سے بھی بڑا دھچکا جو ہے میرے خیال میں اس تصویر سے مجھے ذاتی طور پر محسوس ہوا جو عمران خان کے آفیشیل اکاؤنٹس میں سے، ان کی پارٹی کے آفیشیل اکاؤنٹس میں سے سامنے آئی. یہاں پر جو مبینہ طور پر ورکر مارا گیا کل کے واقعات کے اندر، اس کے والد کے ساتھ عمران خان کو بیٹھے ہوئے دکھایا گیا. اگر آپ اس تصویر کو غور سے دیکھیں تو ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ جس کا نقصان ہوتا ہے آپ اس کے گھر جا کے اس سے تعزیت کرتے ہیں، اس کو آپ اپنے گھر میں یا اپنے اڈے کے اوپر سمن نہیں کرتے ہیں. لیکن عمران خان کی روایت ہے وہ کہیں پہ جاتے نہیں ہیں، انہیں تعزیت بھی کرنی ہوتی ہے. تعزیت کرنے والوں کو اپنے یہاں پر بلواتے ہیں. کبھی پرائم منسٹر ہاؤس میں بلوایا کرتے تھے، کبھی بنی گلا بلوایا کرتے تھے، اب زمان پارک بلوایا ہوا ہے. اس کے ساتھ آپ دوسری چیز دیکھیں کہ جو بزرگ ہے جس کا بیٹا چلا گیا، اس کو آپ نے دوسرے لوگوں کے ساتھ سکویز کر کے ایک بینچ نما جو ہے سیٹی کے اوپر بٹھایا ہوا ہے، اور خود آپ ڈسٹنس کے اوپر کیسے بیٹھے ہوں. جو آداب ہیں تعزیت کرنے کے، کسی کی غم گساری کرنے کے، کسی کے ساتھ افسوس کرنے کے، وہ بڑے واضح ہیں. اگر آپ ان کے گھر نہیں جا سکتے تو ان کو بلوا کر عزت دے سکتے ہیں. لیکن اس تصویر میں جو مرحوم ہے اس کا والد کوئی زیادہ عمران خان کے یہاں عزت پاتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. عمران خان اس کے اندر ڈومینیٹ کر رہے ہیں. اس بیچارے کو تو آپ نے ایک علیحدہ کرسی بھی دینا گوارا نہیں کیا. ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو لگے کہ یہ ایک خام خواہ کا ایک میں نفیس زاویہ تلاش کر رہا ہوں، لیکن ہماری ثقافت کے اندر، ہمارے آداب کے اندر، ہمارے انداز کے اندر، اور یہ مشرق اور مغرب کا اس سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق بنیادی انسانیت سے ہے. یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. آپ کسی کے یہاں پر تعزیت کے لیے جاتے ہیں، جب کسی سے افسوس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے، آپ اس کو کتنی عزت دے رہے ہوتے ہیں، یہ آپ کی بنیادی تربیت کی نشاندہی کرتی ہے. تو عمران خان کو، اور پھر یہ تصویر آپ نے ریلیز بھی کی، تو عمران خان کو پتہ ہوگا کہ وہ کون سی تصویر ریلیز کر رہے ہیں، وہ کون سی ویڈیو ریلیز کر رہے ہیں. کہ عمران خان یہ کام غلطی سے نہیں کرتے. انہوں نے وہ تصویر ریلیز کی جس کا میں نے ابھی تجزیہ کیا، انہوں نے وہ ویڈیو ریلیز کی جس کا میں نے تجزیہ کیا، بغیر کسی وضاحت کے. اور آپ دیکھیں کہ یہ بیانیہ بنانے میں اس ایک قتل یا حادثاتی طور پر ہوا یا واقعاتی طور پر ہوا یا تشدد سے ہوا، اس کی باقاعدہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور اگر کسی نے یہ حرکت کیا تو قرار واقعی سزا دینی چاہیے، اور نچلے لیول پر دینی چاہیے، اوپر کے لیول کے اوپر دینی چاہیے. لیکن اس کی تحقیق کروائے بغیر تصویریں کھنچوا کر، ویڈیوز ریلیز کر کے، اور اس کے اندر کتریاں مار کر، ایڈیٹنگ کر کے خاص قسم کا بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے جس کا تعلق ورکرز سے نہیں ہے. اس کا براہ راست تعلق عمران کے اس بیانیے سے ہے کہ عدالتوں نے مجھے اگر عدالتوں کے اندر گھسیٹا تو میری جان کو خطرہ ہے. اور چلتے چلتے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، جب عمران خان خود وزیر اعظم تھے تو وہ اس قسم کے احتجاج کے بارے میں، جس کے ذریعے آپ ریاست کے اداروں کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں اور آپ ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں وہ خود کیا کہا کرتے تھے. زیادہ دور کا قصہ نہیں ہے، ان دنوں کی بات ہے جب عمران خان پرائم منسٹر تھے. میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کون سی حکومت چل سکتی ہے جدھر کوئی آدمی کھڑا ہو کے کہے کہ ججز کو بھی قتل کر دو اور کہے آرمی چیف کے خلاف بھی بغاوت کر دو، لوگوں کو بھی سڑکوں پہ نکالے، سڑکیں بھی بند کر دے. اگر سپریم کورٹ ان کے کہنے کے مطابق، ان کی من پسندی کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ فیصلہ ہی نہیں مانتے، اس کا مطلب یہ سڑکوں پہ آ جائیں گے، ملک کو روک دیں گے. یعنی کوئی ملک چل سکتا ہے ایسے؟ اور اس کا نقصان کس کو ہے؟ ہمارے پاکستانیوں کو، عوام کو نقصان ہے، غریب لوگوں کو نقصان ہے. سڑکیں بند کر رہے ہیں، لوگوں کی روزگار جا رہا ہے. جو بیچارہ دہاڑی میں جس نے آ کے مزدوری کرنی تھی، جب ملک رک جائے گا وہ کدھر سے بچوں کا پیٹ پالے گا؟ یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہو رہی، یہ ملک سے دشمنی ہو رہی ہے. یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں کر رہا ہے، یہ صرف اپنی ووٹ بینک بڑھا رہے ہیں. میں ان عناصر کو اپیل کرتا ہوں کہ ریاست سے نہ ٹکرانا. اگر آپ یہ کریں گے، میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے گی، لوگوں کی پراپرٹیز، لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرے گی.
ہم کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہونے دیں گے, ہم کوئی ٹریفک نہیں رکنے دیں گے. میں آپ کو اپیل کرتا ہوں کہ ریاست کو ادھر تک نہ لے کے جائیں, وہ مجبور ہو جائیں ایکشن لینے کے لیے.